علیکم، میں امداد سمرو۔ نئی پارٹی کی خبر، نئی پارٹی کی تردید۔ نئی پارٹی کی خبر آنے کے بعد تحریک انصاف کے اندر بے چینی، تحریک انصاف کے اندر لوگ تتر بتر ہونا شروع ہو گئے، فون کرنا شروع ہو گئے، کبھی ادھر کبھی ادھر، اور ان کو جو کسی زمانے میں تحریک انصاف میں لائے تھے اہتمام کے ساتھ، ان لوگوں کو وہ اپنے اصل مالکان کو فون کر کے پوچھ رہے ہیں کہ جی بتائیں ہم کیا کریں۔ صورتحال بڑی دلچسپ ہو گئی ہے پاکستان کی سیاست کی، کیونکہ جو بندوبست، جو پولیٹیکل انجینئرنگ عمران خان صاحب کے لیے کی گئی تھی، اب وہ ریورس ہو رہی ہے۔ اب وہ ریورس خود بخود ہو رہی ہے۔ اس کے پیچھے وہی انجینئرز ہیں جو عمران خان صاحب کے پیچھے تھے، عمران خان صاحب کو بنانے والے تھے، یا وہی جیسے میں نے کہا خود بخود ہے، یا پھر بڑے کاریگروں کا کمال ہے۔ بڑے سیاسی کاریگروں کی میں بات کر رہا ہوں، دوسرے تو انجینئر ہوئے نا جو پولیٹیکل انجینئرنگ کرتے ہیں، کاریگر ہوتے ہیں، سیاسی کاریگر۔ اور پھر کاریگر کے لیے ڈگری کی ضرورت نہیں ہوتی، انجینئر کے لیے ڈگری کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو کاریگر تو خود ہی حالات سے سیکھتے ہیں۔ تو حالات سے سیکھے ہوئے کاریگروں کا کمال ہے یہ، یا پھر پولیٹیکل انجینئرز کا کمال ہے۔ اب کہانی کچھ یوں ہے کہ کچھ دن پہلے چودھری سرور کی ایک ملاقات ہوتی ہے پیپلز پارٹی کے قائدین کے ساتھ، یوسف رضا گیلانی کے ساتھ ملاقات ہوئی، اس میں مختوم احمد محمود صاحب بھی تھے۔ اس ملاقات کے بعد ایک خبر مارکیٹ میں آئی کہ نئی پارٹی بن رہی ہے، اور پھر جو کچھ دوست میرے دوست تھے انہوں نے مجھے کہا کہ جی خبر یہ ہے کہ یوسف رضا گیلانی بھی اس پارٹی میں جائیں گے، یا ان کو اپروچ کیا جا رہا ہے کہ پارٹی میں جائیں، اس پارٹی میں، اور اس لیے یہ ملاقات ہوئی ہے۔ نئی پارٹی بنتی ہے نہیں بنتی، ظاہر ہے سیاست ممکنات کا کھیل ہے، لیکن ایک نیا محاذ ضرور بن رہا ہے، جس کا میں نے آپ کو کئی بار گزارش کی ہے کہ نیا محاذ ایک ضرور بنے گا، پولیٹیکل محاذ، اور اس محاذ میں وہ لوگ شامل ہوں گے جو عمران خان صاحب کے ساتھ رہے، عمران خان صاحب کے کو دیے گئے تھے، جو ان میں میجورٹی ہوگی، ان کی میجورٹی ہوگی، اور اس میں ظاہر ہے سینٹرل پنجاب اور جنوبی پنجاب کے لوگ بھی شامل ہوں گے۔ اب یہ خبریں جو ہیں، یہ خبریں لانے والے یا خبریں باہر، وہ ہوتا ہے نا سیاسی لوگ جو ہیں ذرا اپنا کیا کہتے ہیں، بمبو فلر چھوڑ کر بمبو مارتے ہیں، ٹیسٹر مارتے ہیں کہ جی پتہ کیا جائے کہ کہاں کہاں سے لوگ اپروچ کر سکتے ہیں۔ اور دوسری چیز ظاہر ہے تحریک انصاف کا، جیسے میں نے پہلے گزارش کی کہ جی عمران خان صاحب جو ہیں وہ تو بنائے گئے تھے نا، بقول تاریخی جملہ مرحوم عامر لیاقت کا، ہم لائے گئے ہیں اور بڑے اہتمام کے ساتھ۔ تو جو بڑے اہتمام کے ساتھ لائے گئے تھے، تو اہتمام کرنے والے جب ساتھ نہیں ہوتے، پیچھے نہیں ہوتے، تو پھر یہی صورتحال ہوتی ہے۔ تو بہرحال اب ہو کیا رہا ہے، میں وہ گزارشات کر رہا ہوں آپ کو کہ ہونے کیا جا رہا ہے۔ یہ خبریں کہ جہانگیر ترین ہوں گے اس پارٹی میں، علیم خان ہوں گے اس پارٹی میں، چودھری سرور ہوں گے، اور پھر وہ لوگ جو پی ٹی آئی میں شامل کروائے گئے تھے، جو جہانگیر ترین صاحب کے جہاز میں بھر کر گئے تھے، بلکہ اب تو علیم خان صاحب نے انکشافات کیے ہیں، وہ اپنا جاوید چودھری صاحب 2 4 5 گھنٹے لوگوں کے ساتھ جا کے ملاقاتیں کرتے ہیں، پھر دھنا دھن آرٹیکل لکھتے ہیں، اور اس آرٹیکل کا ٹارگٹ سیدھا ہوتا ہے۔ ظاہر ون سائیڈڈ اسٹوری ہوتی ہے نا، مطلب اگر وہ جہانگیر ترین اپنا اس کے ساتھ علیم خان صاحب کے ساتھ انہوں نے گپ شپ کی ہے، انہوں نے گپ شپ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے ساتھ کی ہے، تو اس گپ شپ پر انہوں نے دوسری سائیڈ کا موقف نہیں لیا، ظاہر ہے۔ لیکن وہ تو ایک آرٹیکل لکھ رہے ہیں، تو وہ ایک انٹرویو ہی ہوا نا، تو انٹرویو کی آرٹیکل کی شکل میں چھپ رہا ہے۔ تو اس میں علیم خان صاحب نے بھی بڑے انکشافات کیے ہیں کہ عمران خان صاحب کو کیسے بنایا گیا تھا، کس طرح انہوں نے پیسے خرچ کیے تھے، اور سارے، اور اپنا اگلا میں بھی لاگ اس پر کروں گا، کیونکہ اس میں کافی ساری چیزیں ایسی ہیں جو پتہ تھی کہ کیا کیا ہوتا رہا ہے ماضی میں۔ تو اس کا ظاہر ہے اب وہ جو کرنے والے خود جب اعتراف کریں کہ ہم نے اتنا پیسہ یہاں دیا، ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا، تو پھر وہ جو خود جب اعتراف کرتے ہیں تو پھر وہ سورسز والی خبر کی تصدیق ہو جاتی ہے، تو پھر بطور جرنلسٹ پھر وہ یہی کہتا ہے کہ جی یہ خبریں تو پہلے چل رہی تھی، اب وہ خود آ کر سامنے آ گئے۔ تو بہرحال تو نام چل رہا ہے جی، چودھری سرور صاحب کا چل رہا تھا، علیم خان، جہانگیر ترین صاحب۔ اچھا، اب چودھری سرور صاحب کا کہا گیا کہ جی چودھری سرور صاحب پارٹی بنائیں گے۔ چودھری سرور صاحب کے ساتھ کچھ لوگ ہمارے دوست جو ساتھ رہتے ہیں، ان سے پتہ شتہ کیا، انہوں نے کہا نہیں چودھری صاحب ذرا ہمیں بمبو شمبو مارتے پھرتے نا چودھری صاحب۔ اور میں نے جو چودھری سرور صاحب کا خود جائزہ، ایک ہوتا ہے نا کہ بندہ سیاسی ہوتا ہے نا، بندے کی طاقت قوت وہ کیا ہے، جو چودھری سرور صاحب کی پولیٹیکلی ایک بڑا نام ضرور ہے، لیکن سیاسی طور پر بے وزن ہے۔ یعنی اگر کسی کے ساتھ جڑ جائیں گے تو پھر چودھری صاحب کا بھی وزن بنے گا، اس کا بھی تھوڑا بہت وزن بنے گا،
لیکن چودھری صاحب کی اپنی سیاست کو تو فرق پڑے گا، لیکن کسی کو چھوڑنے یا کسی کو جوائن کرنے سے چودھری سرور صاحب کا اس پارٹی کو کوئی بہت بڑا فرق نہیں پڑے گا۔ میرے پاس اپنی انفارمیشن تھی کافی عرصہ پہلے، جب یہ گورنر تھے، ابھی عمران خان صاحب کے ساتھ ان کے اختلافات اس طرح نہج پر نہیں گئے تھے۔ یہ ایک تو عمران شفقت صاحب نے خبر دی تھی، لندن جا کر نواز شریف صاحب سے ملاقات کر کے آئے تھے۔ اس کے علاوہ یہ پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی رابطے میں تھے، اور پیپلز پارٹی کے ساتھ جن لوگوں کے ذریعے رابطے میں تھے انہوں نے بتایا تھا مجھے، میرے وہ سورس ہیں، یعنی سیکنڈ ہینڈ انفارمیشن نہیں تھی میرے پاس، فرسٹ ہینڈ انفارمیشن تھی، اور اس وقت بھی میں اپنے ویلاگس میں گزارش کر چکا ہوں کہ چودھری سرور صاحب نے کہا کہ جی مجھے پیپلز پارٹی کو کہ آپ کا پنجاب میں تو ستیہ ناس ہے، تو مطلب ظاہر ہے ستیہ ناس تو لفظ میرا ہے، آپ کا یہاں پر کوئی اتنی ہے نہیں طاقت، تو میرے ساتھ لوگ بھی ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ اگر میں آپ کو جوائن کر لوں، اور لیکن اختیار پنجاب کا مجھے دے دیں۔ تو پیپلز پارٹی نے کہا کہ جی یہ تو ایسا نہیں ہو سکتا، مطلب ہم جتنے بھی ہیں لیکن ہمارے پاس پرانے لوگ موجود ہیں، اور پھر چودھری صاحب کو بتا دیا گیا تھا کہ جی آپ کے پاس آپ کی کتنی پولیٹیکل ورتھ ہے، تو لہٰذا یہ نہیں ہو سکتا، آپ آئیں جوائن کریں گے تو پھر ٹھیک ہے، آگے چل کر دیکھا جائے گا، لیکن یہ نہیں ہے کہ ہم آپ کو بنا دیں، اپنا پارٹی کا پنجاب کا سربراہ بنا دیں۔ آپ کے پاس کوئی حلقہ نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی دھڑا نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی گروپ نہیں ہے۔ حلقہ ہوتا ہے، دھڑا ہوتا ہے، گروپ ہوتا ہے، تو پھر بندہ پرانے لوگوں کو بنا لیتا ہے، سمجھا لیتا ہے۔ تو بہرحال تو چودھری سرور صاحب نون لیگ کی طرف بھی گئے، وہاں سے بھی کوئی ظاہر ہے اس طرح کوئی سنجیدہ ان کو انگیجمنٹ ان کے ساتھ نہیں ہوئی۔ تو جنہوں نے ملاقات کروائی تھی چودھری سرور صاحب کی، وہ جو قریبی لوگ تھے ان کے ہاں سے انفارمیشن آئی تھی، لہٰذا وہ انفارمیشن کو کوئی کنٹراڈکٹ کسی نے کیا نہیں، نہ کر سکتا ہے۔ تو بہرحال نواز شریف صاحب کی ملاقات، تو چودھری سرور صاحب جو ہیں وہ ون مین شو ہیں، ان کے پاس پولیٹیکلی دیکھیں، وہ جب پی ٹی آئی میں تھے، گورنر تھے، تو انہوں نے پہلے کوشش کی کہ شاہدرہ کے پاس کوئی اپنا حلقہ بنائیں، پھر وہ شیخو پورہ والی سائڈ پر انہوں نے کوشش کی، یا شرک پور والی سائڈ پہ وہاں پر کوئی حلقہ بنانے کی، پھر وہ ادھر ٹوبا ٹیکسنگ، انہوں نے کہا میری برادری وہاں زیادہ ہے، وہاں کوشش کی۔ تو چودھری صاحب کے پاس کوئی حلقہ نہیں ہے، چودھری صاحب کے پاس دھن دولت بہت ہے، لیکن چودھری صاحب میں وہ جگرا نہیں ہے کہ فائنانسر بنے کسی پولیٹیکل پارٹی کے، جس طرح مطلب جہانگیر ترین ہے، علیم خان ہے۔ تو اگر کسی پولیٹیکل پارٹی میں ان کی ورتھ بنتی ہے تو ایک تو سیاسی جوڑ توڑ، دھڑا اور پیسہ، یہ تینوں چیزیں ہوتی ہیں نا، کہ اب بندے کا اپنا حلقہ ہو، دھڑا ہو اور پیسہ ہو، یہ تینوں چیزیں، تینوں میں سے کوئی ایک چیز ہو تو بندہ تگڑا ہے۔ اگر تینوں چیزوں میں سے کچھ نہ ہو اور صرف پیسہ ہو، اور بندہ یہ سوچے کہ میں پیسے کے بل بوتے پر کسی پولیٹیکل پارٹی میں چلا جاؤں گا اور مجھے سارا کچھ مل جائے گا، تو سیاسی لوگ بڑے سیانے ہوتے ہیں، وہ ایسا تو نہیں کرتے۔ تو بہرحال تو جب میرے پاس یہ خبر آئی تھی تو میں نے اس وقت بھی جو ویلاگ کیا تھا وہ یہ تھا کہ یہ ایک سیاسی محاذ تو بن سکتا ہے، پریشر گروپ کے طور پر تو یہ لوگ اپنا اکٹھے ہو سکتے، پولیٹیکل پارٹی کا مجھے اس میں چانس کم نظر آ رہا تھا۔ اچھا، اب چودھری سرور صاحب کی خواہش تو ہو سکتی ہے، علیم خان صاحب اور جہانگیر ترین ان دونوں کی طرف سے آ گئی تردید، بلکہ چودھری صاحب کی طرف سے بھی آ گئی کہ ہم کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں بنا رہے۔ علیم خان نے کہا کہ جی میں جو ہوں وہ تو فلاحی کاموں پر میرا فوکس ہے زیادہ، اور ظاہر ہے بڑے بزنس مین ہیں، پراپرٹی ٹائکون ہے، ٹی وی چینل ہے ان کا، بہت بڑا ٹی وی چینل ہے، وہ تو اب فالو کر رہے ہیں میاں عامر کے ماڈل کو، کہ یار پولیٹیکل پارٹی کسی کو جوائن کر کے جانے سے بہتر ہے کہ ساری پولیٹیکل پارٹیز کے آنکھ کا تارا بنے رہو، سب کو سپورٹ دیتے رہو، ماں سوائے پی ٹی آئی کے، کیونکہ پی ٹی آئی کے ساتھ تو ان کا جو معاملہ ہے وہ تو انتقام والا ہے، وہ عمران خان صاحب کو تو ایسے نہیں چھوڑیں گے، بلکہ عمران خان صاحب کی وجہ سے وہ جلاوطنی کی زندگی بھی گزارنے پر مجبور ہوئے۔ تو اب جو صورتحال بن رہی ہے وہ یہ ہے کہ علیم خان صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ میں نے کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں بنانی، جہانگیر ترین صاحب کے لیے اون چودھری صاحب نے کہہ دیا کہ جی ایسا کچھ نہیں ہو رہا، مگر ہو بہت کچھ رہا ہے۔ یعنی یہ جب خبر باہر آئی تھی تو پھر دیکھیں آپ، عمران خان صاحب نے کل اپنے خطاب میں جو کراچی میں انہوں نے خطاب کیا تھا، اس میں ان کو کہنا پڑا کہ پولیٹیکل انجینئرنگ ہو رہی ہے اور خدا کے واسطے پولیٹیکل انجینئرنگ نہ کیجیے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت کچھ ہو رہا ہے، اور کوئی کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، آٹو پر چل رہا ہے یا اسٹیبلشمنٹ مداخلت کر رہی ہے، جو بھی ہے، اصل چیز یہ ہے کہ نقصان عمران خان صاحب کا ہو رہا ہے سیاسی۔ میں نے آپ کو پہلے بھی ایک دو بار گزارش کی ہوئی ہے کہ جو پی ٹی آئی کے لوگ جو پی ٹی آئی میں لائے گئے تھے، اور ظاہر ہے یہ صحیح والے لے کر گئے تھے، ان کو اسٹیبلشمنٹ نے ان کو لوگوں کے الیکٹیبلز کو پریشر ڈال کر پی ٹی آئی میں شامل کروایا تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں نے خبر دی تھی 2018 کے الیکشن سے پہلے
کہ آصف زرداری صاحب کا خیال تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کے ان کے ساتھ معاملات طے ہو گئے، ڈن ہو گئے، لہٰذا زرداری صاحب نے پنجاب میں اس طرح الیکشن کیمپین نہیں کی تھی۔ ان کا خیال تھا کہ جنوبی پنجاب سے ہمیں اچھے خاصے جو ہے وہ سیٹیں مل جائیں گی، اور اس کے بعد سینٹرل پنجاب سے کچھ چند سیٹیں لے لیں گے، بلوچستان اور کے پی کے سے تھوڑی تھوڑی سیٹیں لے کے اتحادیوں کے ساتھ ہم اپنی حکومت بنا لیں گے، کمفرٹیبل ہیں، الیکشن کیمپین کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو ایک دن گیلانی صاحب نے اپنا فون کیا زرداری صاحب کو، کیونکہ زرداری صاحب نے گیلانی صاحب کو کہا ہوا تھا کہ جی جنوبی پنجاب کے اپنے لوگوں کو انگیج رکھو، اپنے جتنے بھی الیکٹیبلس ہیں ان کے ساتھ رابطے میں رہو اور وہ ہمارے ساتھ آئیں گے۔ تو گیلانی صاحب نے ایک دن فون کیا، سائیں تو ساتھ آ کے اپنا الیکٹیبل ساڈے والا حسن اے تو ساڑھے بندے توڑے دے وطن، یعنی آئی ایس آئی ہمارے بندے توڑ رہی ہے۔ تو زرداری صاحب کا ماتھا ٹھنکا، انہوں نے کہا اوہو یہ تو ہاتھ ہو گیا۔ تو پھر زرداری صاحب نے کیا کیا کہ زرداری صاحب نے بلاول کو کا الیکشن کیمپین کے لیے، جو بلاول پہلے کرنا چاہ رہے تھے لیکن زرداری صاحب نے کہا اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ زرداری صاحب کی کوشش یہ تھی کہ یار پنجاب میں خاص حلقے جو ہیں، بجائے الیکشن کیمپین پر زیادہ پیسہ لگانے کے، سندھ میں انہوں نے مینیج کر لیا تھا، ہر حلقہ اپنا سیکیور کر لیا تھا، اور سندھ میں جو خرچہ ان کے الیکشن پر ہونا تھا وہ جنوبی پنجاب پر اور سینٹرل پنجاب پر لگانا چاہ رہے تھے، مگر ظاہر ہے سائیں تو کچھ اور چاہ رہے تھے۔ تو بہرحال تو پھر بلاول بھٹو نکلے تھے اپنا کنٹینر لے کر، انہوں نے ایک میراتھن الیکشن کیمپین کی تھی 2018 کے الیکشنوں میں۔ تو اصل چیز جو ہے وہ لوگ جو اس طرح شامل کیے گئے پی ٹی آئی میں، وہ لوگ اب فون کر کے پوچھ رہے ہیں آئی ایس آئی کے افسران کو جو کبھی ان کے ساتھ رابطے میں ہوتے تھے کہ سائیں بتائیں اب ہم کہاں جائیں، ہم کیا کریں؟ نئی پارٹی کی خبر آتی ہے تو بھی ادھر فون کرتے ہیں، عمران خان صاحب کے خلاف جو یہ تھوڑا بہت ظاہر ماحول بنتا تب بھی فون کرتے ہیں بتائیں ہم پی ٹی آئی میں رہیں، ہم چھوڑ دیں۔ وہ اگلے کہتے ہیں یار آپ کو پتہ ہی ہے، ہمیں تو کچھ نہیں پتہ، ہمیں تو کہا گیا کہ ہم نے سیاست سے دور رہنا ہے، وہ جو رابطہ کر رہے ہیں نا ادھر وہ ہمیں بتاتے ہیں، مطلب ہمارے سورس وہی ہیں جو خود فون کر کے پوچھتے، وہ کہتے ہیں یار ہم پوچھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، آپ جانیں آپ کا کام جانیں۔ تو پھر جب کوئی ایسی خبر آتی ہے تو سب سے زیادہ وہ ڈپھیڑ، ہم سندھی میں کہتے ہیں پھڑپوٹ پڑ جانا، وہ تہلکہ مچ جانا، انتشار پیدا ہو جانا، وہ تحریک انصاف کے اندر پڑ جاتا ہے۔ اب جب یہ خبر چلی کہ نئی پارٹی بن رہی، نئی پارٹی والا ابھی تک کوئی انیشیلی کوئی چیز ہے نہیں، تب بھی یہی صورتحال بنی کہ جی تحریک انصاف کے لوگ پوچھنے شروع ہو گئے کہ ہم کہاں جائیں۔ اگر فرض کر لیں کہ نئی پارٹی بنتی تو پھر یہ جو بلوچستان کے لوگ لائن لگا کر پیپلز پارٹی میں شامل ہونا شروع ہو گئے، وہ پیپلز پارٹی میں کیوں جاتے؟ سوال ہے نا کہ اگر جس طرح بی اے پی بنائی تھی نا، بی اے پی بنائی تھی پیپلز پارٹی کو استعمال کر کے اسٹیبلشمنٹ نے، جب پنجاب میں بلوچستان میں نواز شریف صاحب کا دور تھا، بلوچستان میں نواب ثناء اللہ زہری کی حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد لا کر پھر وہ ریزائن کر گئے تھے، تو اپنا وہاں پر حکومت بنا دی گئی تھی قدوس بزنجو کی، آصف زرداری صاحب نے کیا تھا، اور پھر صادق سنجرانی صاحب کو سینٹ کا رکن بنوا کر اور پھر چیئرمین سینٹ منتخب کروا دیا تھا۔ تو بلوچستان میں تبدیلی آتے ہی بی اے پی بن گئی تھی، بلوچستان عوامی پارٹی۔ آصف زرداری صاحب ہکے بکے دیکھتے رہ گئے کہ یار کیا میں نے، ساری کوششیں میری تھیں اور مجھے استعمال کر گئے، تو پھر صادق سنجرانی صاحب کو ہٹانا آصف زرداری صاحب کے لیے مسئلہ بن گیا۔ تو جب اگر کوئی نئی پارٹی بنتی ہے تو پھر ایک چیز اس طرح سامنے آ جاتی ہے تو پھر لوگ کسی اور پارٹی میں نہیں جاتے۔ اب یہ جتنے بھی ہیں، اب یہ مسلسل تصویریں آ رہی ہیں، خبریں آ رہی ہیں کہ جی فلاں 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 بلوچستان سے پچھلے دنوں میں 3-4 دنوں میں روزانہ ایک نہ ایک وفد آ کر شریک ہو جاتا ہے۔ کل شریک ہوئے ہیں، پرسوں اپنا یہ ہے نوابزادہ جمال رئیسانی، نوجوان ہے، اچھا، اور میر فرید رئیسانی، میر عبداللہ راہی جا، میر اللہ بخش رند، اس کے علاوہ کافی سارے اور لوگ بھی شامل ہوئے ہیں زرداری صاحب سے ملاقاتیں کر کے۔ تو یہ لوگ شامل ہو رہے ہیں پیپلز پارٹی میں۔ پیپلز پارٹی میں جو شامل ہو رہے ہیں تو اس کے پیچھے ظاہر ہے یہی وجہ ہے کہ نئی پارٹی نہیں بن رہی۔ اب ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے کہ جہانگیر ترین صاحب نے تحریک انصاف میں بہت بڑی دراڑ بہت پہلے ڈال دی تھی، اور وہ دراڑ ویسے بھی تھی تو ترین صاحب کیونکہ پارٹی کے اندر تھے، تو وہ لوگ جو تحریک عدم اعتماد کے دوران جن کی ضرورت تھی وہ سامنے آئے، پنجاب میں تحریک عدم اعتماد کے دوران جتنوں کی ضرورت تھی وہ سامنے آئے، یعنی مرکز اور پنجاب میں، باقی سائلنٹ رہ گئے تاکہ وہ سیٹیں محفوظ رہیں، یہ نہ ہو کہ وہ بھی ڈی سیٹ ہو جائیں وفاداری بدلنے کے نام پر۔ تو وہ جتنے بھی سائلنٹ رہے وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ اب دوبارہ متحرک ہونے جا رہے ہیں۔
وہ اب ایک الگ سے محاذ بنے گا. جیسے جیسے معاملات الیکشن کے قریب جائیں گے یا جب ضرورت پڑے گی وہ سامنے آئیں گے اور ایک محاذ بنے گا. محاذ پھر وہ جو 15 قومی اسمبلی کی سیٹیں بنتی ہیں، 40 صوبائی کی بنتی ہیں، جو بھی ایک انہوں نے اپنا حساب کتاب لگایا ہوا ہے یا زیادہ ہو سکتی ہیں، وہ یہ کریں گے کہ وہ جو پارٹی حکومت میں آنے کی پوزیشن میں ہوگی ان کے ساتھ الائنس کر لیں گے. کیونکہ 17 جولائی والا تجربہ جو تھا نون لیگ کے ٹکٹ پر الیکشن لڑنے کا، وہ ناکام ہو گیا. ترین صاحب نہیں چاہتے تھے، جو میری انفارمیشن ہے، کہ اس طرح لوگ نون لیگ کو جوائن کریں. لیکن سینٹرل پنجاب کے جو پی ٹی آئی کے لوگ جو نون لیگ اپنا پی ٹی آئی کو چھوڑ کر جنہوں نے حمزہ شہباز کو ووٹ کیا تھا، ان کی شرط تھی، جو مریم نواز صاحبہ نے کہا تھا نا کہ پی ٹی آئی کا ٹکٹ بکا ہے، ان کی شرط تھی کہ ہمیں اپنا پی ٹی آئی کا کہہ رہا ہوں مسلم لیگ نون کا ٹکٹ بکا ہے، تو ان کی شرط تھی کہ ہمیں مسلم لیگ نون کا ٹکٹ چاہیے. لیکن جو ترین صاحب اور وہ جو ان کے دوسرے اکابرین تھے، ان کا خیال تھا کہ اس سے ہمیں نقصان ہوگا. ہوا بہرحال. تو اب وہ کسی پولیٹیکل پارٹی کو اگر جوائن کریں گے، جہانگیر ترین یا ان کے گروپ کے لوگ، جو میری انفارمیشن ہے، یہ میری سورسز سے ہے، تو وہ ممکنہ طور پر پیپلز پارٹی کو جوائن کریں گے، جو خاص طور پر جو جنوبی پنجاب کے ہیں اور کچھ سینٹرل پنجاب سے بھی ہے، کیونکہ نون لیگ والا تجربہ ناکام ہو گیا. لیکن ان کی اپنی پریارٹی، سارے گروپ کے جو کابرین ہیں، بڑے ہیں، ان کی یہ ہے کہ ہم ایک محاذ بنائیں، ایک گروپ بنائیں، اور وہ گروپ سارے ایک متفقہ فیصلہ کریں. کل کو پنجاب میں اگر کوئی پارٹی جس کو 20 25 30 سیٹوں کی ضرورت پڑتی ہے حکومت بنانے کے لیے، اس کا پارٹنر بن کر اور میجر شیئر لے لیں، جس طرح اس مسلم لیگ قائد اعظم ہے. وفاق میں بھی یہی پوزیشن ہوگی. وفاق میں بھی کوئی پارٹی سنگل لارجسٹ کے طور پر سامنے نہیں آ سکتی، تو مسلم لیگ نون کو ضرورت پڑتی ہے، پیپلز پارٹی کو پڑتی ہے، ان کے ساتھ مل کر اتحاد کر کے، الحاق کر کے ان کے ساتھ حکومت بنائیں اور بڑے بڑے وزارتیں بھی لیں اور میجر شیئر لے لیں. تو ہونے یہ جا رہا ہے. لیکن جو بھی ہو رہا ہے، کل ملا کے بات یہ ہے کہ جو بھی ہو رہا ہے، پولیٹیکل پارٹی بنتی ہے جو بھی، وہ عمران خان صاحب کا 2/3 والا خواب تو ہو گیا چکنا چور. لیکن اصل چیز یہ ہے کہ سارا کچھ اس کا نقصان جو ہوگا، محاذ بنے گا یا پارٹی بنے گی، اس کا نقصان ہوگا عمران خان صاحب کو، اور عمران خان صاحب کی فیوچر پالیٹکس جو ہے اس سے تباہ و برباد ہو جائے گی. باقی جو بچہ ہے نا عمران خان صاحب کا، وہ اس سے عمران خان صاحب کا ملیا میٹ ہو جائے گا. یہ فیوچر جو ایک قدرتی نیچرل عمل ہے، اس میں ظاہر ہے جو کچھ ریورس ہونے جا رہا ہے. تو جب ریورس ہوگا تو جہاں چیزیں گئی تھی وہاں سے واپس آئیں گی، تو وہ گھر خالی ہو جائے گا. تو پی ٹی آئی، عمران خان صاحب کا گھر جو ہے وہ خالی ہونے جا رہا ہے. عمران خان صاحب جا رہے ہیں اس پوزیشن پہ جس پوزیشن پہ کسی زمانے میں پیپلز پارٹی تھی. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.